عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ ڈوب گیا 21 ماہ رمضان المبارک کا سورج، یتیم ہو گئی ملت رسول و آل علی و بطول۔ عزادارو یوم شہادت علی علیہ السلام ہے، بس چند جملے مصیبت کے، اس کے بعد زحمت تمام۔ اور 19 ماہ رمضان المبارک کی شب کو ہمارے آقا و مولا اپنے بیٹی ام کلثوم کے ہاں تھے، اور جناب ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ 19 کی شب کو میرے بابا علی کی حالت پریشانی کی تھی۔ میرے بابا مضطر تھے اور میرے بابا کی کیفیت پریشانی والی کیفیت تھی، اور رات کو اٹھ کے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے التجا کرتے تھے، پروردگار اللہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا گیا، میرا مالک اللہ میں نے کبھی کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا، میرا پروردگار اللہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں چھینا۔ عزادارو بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے بابا آسمان کی طرف رخ کر کے اپنے ریش مبارک میں ہاتھ ڈال کے فرما رہے تھے، استرجا کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے یہ وہی شب ہے جس شب کا مجھ علی سے وعدہ کیا گیا ہے۔ عزادارو بی بی ام کلثوم اپنے بابا سے سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان یہ کون سا موقع ہے، آپ اس شب کو استرجا کر رہے ہیں، اور اسی طرح جب ہم کربلا کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور مولا حسین کا قافلہ کربلا کی زمین میں پہنچتا ہے، مولا حسین گھوڑے کی زین کے اوپر غش کھا جاتے ہیں، اور جب بیدار ہوتے ہیں غش سے تو مولا حسین بھی استرجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عرض فرما رہے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح جناب ام کلثوم کی طرح مولا حسین سے بھی علی اکبر نے یہی سوال کیا بابا جان یہ کیوں آپ استرجا کر رہے ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا بیٹا اکبر ابھی میرے خواب میں میرے نانا رسول اللہ آئے ہیں، فرمایا ہے اے حسین میں آپ کا منتظر ہوں اور جلد ہی تو میرے پاس پہنچنے والا ہے۔ عزادارو 19 کی صبح نماز فجر کے لیے میرے آقا و مولا مسجد کے لیے آمادہ ہوئے، اور میرے آقا و مولا مسجد کے لیے جب گھر سے نکل رہے تھے بیت الشرف سے مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت بیویوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ آج کی شب ہمارے بابا کی آخری شب ہے۔ عزادارو ادھر کربلا میں بیویوں کو یقین تھا کہ آج ہمارا بھائی زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت بیویوں نے اپنے لال کو علی کے بیٹے کو حسین علیہ السلام کو پرانا لباس زیب تن کر کے بھیجا۔ ادھر بیویوں کو یقین تھا کہ آج حسین کا آخری دن ہے۔ عزادارو میرے آقا و مولا علی علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو روایت میں ملتا ہے میرے مولا نے گھر میں کچھ مرغابیاں پالی ہوئی تھیں، کچھ پرندے پالے ہوئے تھے، کچھ بطخیں پالی ہوئی تھیں۔ جب مولا نکلنا چاہتے ہیں جانوروں نے اپنے چونچوں سے مولا کے دامن کو لپٹ گئیں اور اپنے زبان میں نوحہ پڑھنا شروع کیا، اور مولا نے پوری زندگی عدالت میں گزاری ہے، مولا کی پوری زندگی عدالت پہ استوار ہے۔ عزادارو آخری وقت تک مولا عدالت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں نکلنے دیا۔ عزادارو مولا اپنی اولاد کو فرماتے ہیں اے بیٹیو، اے بیبیو، اے اولاد اگر ان جانوروں کا خاص خیال نہ رکھ سکو تو کم از کم ان کو آزاد کر دینا۔ عزادارو مولا کو ان جانوروں کا بھی بہت احساس تھا، مولا جاتے جاتے ان کے بھی پارت دے کے جا رہے ہیں۔ عزادارو میرے آقا و مولا جب مسجد میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں ایک شقی القلب انسان مسجد میں پیٹ کے بھل لیٹا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ملعون انسان میں بہتر جانتا ہوں تو جو کچھ زہر کر رہا ہے تجھے نیند نہیں ہے، تیرے باطن میں کچھ اور ہے، تیری خباثت میں کچھ اور ہے۔ میرے آقا و
مولا فرماتے ہیں اے ملعون اٹھ جا، نماز صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ عزادارو سنو گے جملہ، مسجد کا مؤذن کوئی اور تھا، لیکن آج کی شب ہمارے آقا و مولا نے آذان دی۔ جب گلدستہ آذان پہ آذان دی ہوگی، یقیناً ہمارے مولا کی اس آذان کو دکھ بھرے لہجے کو پورے کوفے کے لوگوں نے سنا ہوگا۔ پورے کوفے میں یہ آذان کی آواز گونجی ہوگی، لیکن اس دکھ بھرے لہجے کو جیسے علی و بطول کی بیٹیوں نے محسوس کیا ہوگا، ایسے کسی نے نہیں محسوس کیا ہوگا۔ عزادارو جب آذان دے چکے تو میرے آقا و مولا نوافل میں مصروف ہوئے۔ جب نوافل کی پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گئے تو اس وقت اس شقی القلب انسان نے میرے آقا و مولا کے سر میں تلوار سے وار کیا۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے کہ نوافل کی نماز تھی، ایک اور روایت میں ملتا ہے نماز واجب تھی، جماعت کھڑی تھی اور پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں میرے مولا تھے۔ اس ملعون نے ضربت کا وار کیا۔ عزادارو ضربت کا وار اس جگہ پہ لگا جس جگہ پہ مولا کو پہلے جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود نے وار کیا تھا۔ عزادارو میرے مولا کا سر شگافتہ ہوا۔ ادھر میرے مولا فرماتے ہیں بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ و فزت برب الکعبہ۔ عزادارو میرے مولا کی عظمت کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جن کی آمد بھی خانہ خدا میں اور جن کی شہادت بھی خانہ خدا میں۔ عزادارو مولا کو ضربت لگنا تھا، آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، آسمان سے ندا آئی قد قتلت امیر المؤمنین، قد قتلت ابن الام المصطفیٰ، قد قتل اخی المصطفیٰ، واللہ لقد حدمت الارکان الہدی، دین کا رکن، دین کا ہادی شہید ہو گیا ہے۔ عزادارو کوفہ کی دیواریں ہل گئیں، کوفہ میں کوہرام برپا ہوا۔ عزادارو ادھر مولا حسن بھی موجود تھے، مولا حسین بھی موجود تھے، سب مسجد میں لوگ موجود تھے۔ میرے مولا کو سر پہ پٹی باندھی گئی۔ اس کے بعد میرے مولا اپنے بیٹے حسن کو فرماتے ہیں حسن بیٹا جماعت کراؤ۔ میرے مولا نے پیچھے بیٹھ کے اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ عزادارو میرے آقا و مولا جاتے جاتے بھی ہمیں نصیحت فرما کے جا رہے ہیں، اے میرے شیعو نماز کو کبھی ترک نہ کرنا، نماز پہ بہت قربان ہوا ہے، نماز پہ دین کا کچھ خرچ ہوا ہے، اہل بیت کا کچھ خرچ ہوا ہے۔ عزادارو اہل بیت نے تیر کے سایوں میں نماز پڑھی ہے۔ عزادارو جب کربلا میں ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ عزادارو اس وقت امام حسین علیہ السلام کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ، مجھ حسین کو نماز بہت پسند ہے۔ عزادارو جب میرے آقا و مولا علی علیہ السلام کو کوفہ کی مسجد سے گھر کی طرف بیت الشرف کی طرف لے کے آ رہے تھے، یا یوں کہوں کہ مسجد سے ایک امام بارگاہ کی طرف، ایک عزا خانے کی طرف، ایک بیت الحسن کی طرف لے کے آ رہے ہیں جس میں کوہرام برپا تھا، جس میں نوحے پڑے جا رہے تھے، جس میں ماتم برپا تھا۔ عزادارو یوں کہوں ایک جلوس ایک امام بارگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ عزادارو جب میرے آقا و مولا اور یہ مولا کے صحابی اور مولا کی اولاد گھر کے نزدیک پہنچی تو میرے آقا و مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا میرے صحابہ کو کہو واپس چلے جائیں، کل صبح آ جانا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہم آقا و مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے محب ہیں،
تو اس وقت مولا نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے۔ عزادارو، جب ہم کربلا میں نگاہ کرتے ہیں اس وقت مولا حسین زخموں سے چور چور تھے۔ فوج اشکیا میں ایک بات یہ تھی کہ ابھی حسین کی روح پرواز کر چکی ہے یا نہیں۔ ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے کہا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ حسین زندہ ہیں یا حسین کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس وقت اس ملعون نے ایک نیزے بردار فوجی دستے کو حکم دیا، اے فوجیو جلدی سے حسین کے خیموں میں گھس جاؤ، اے فوجیو حسین کے خیموں پہ حملہ کر دو۔ اے عزادارو، اس وقت مولا کے حسین کے کانوں تک اس آواز کا پہنچنا تھا۔ اس وقت میرے آقا و مولا کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اے فوج اشکیا، اے ملعونو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہے تو کم از کم آزاد مرد بن کے جیو۔ عزادارو، ادھر ہمارے آقا و مولا علی علیہ السلام جب گھر میں پہنچتے ہیں تو اس وقت طبیب کو بلایا گیا۔ جب طبیب کو لایا گیا، طبیب نے میرے مولا کی طبیعت کو دیکھا اور مولا حسن کو عرض کی مولا اگر آپ کے بابا کچھ وصیت کرنا چاہیں تو وصیت کریں، آپ کے بابا کی حالت متغیر ہے۔ عزادارو، میرے آقا و مولا نے وصیت فرمانا شروع کیا، حسن بیٹا اسی کم بے تک واللہ و نازم بے عبور کو، حسن بیٹا کبھی تقوی کو ترک نہ کرنا۔ حسن بیٹا اپنے امور میں نظم و ضبط کا خیال رکھنا۔ حسن بیٹا، مولا نے بہت وصیتیں کی۔ عزادارو، اسی وصیت کے دوران اپنی اعلی اولاد کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سب کو جمع کیا، سب کا ہاتھ پکڑ کے مولا حسن کے ہاتھ پہ بیعت سب کی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ مولا سے تھوڑا فاصلے پہ کھڑا تھا۔ عزادارو، اس وقت مولا علی نے اس وقت تک اپنے اس بچے کو نہیں بلایا اور جناب ام البنین جناب عباس کو آگے لے کے آتی ہے، عرض کرتی ہے مولا اس عباس کا میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ ابھی تک آپ نے عباس کی حسن کے ہاتھوں میں بیعت نہیں دی۔ میرے مولا عباس کو بھی بلاتے ہیں، مولا حسین کو بھی بلاتے ہیں، مولا عباس کے ہاتھ کو مولا حسین کے ہاتھ پہ بیعت دیتے ہیں، فرماتے ہیں عباس بیٹا آپ کربلا میں میرے حسین پہ قربان ہونا، عباس بیٹا آپ نے وفا کرنی ہے، عباس بیٹا آپ نے کربلا پہ حسین کے اوپر شہید ہونا ہے۔ عزادارو، اسی وقت جناب ام کلثوم اپنے بابا سے سوال کرتی ہیں، بابا میں نے ام ایمن سے ایک حدیث سنی ہوئی ہے کہ میرے بھائی حسین کو 3 دن کا پیاسا نانے کی امت شہید کر دے گی۔ عزادارو، اس وقت میرے مولا نے روتے ہوئے فرمایا ام کلثوم بیٹی فقط اتنا نہیں ہے بلکہ حسین کو بھی شہید کیا جائے گا، آپ لوگوں کو بھی رسن پہنائی جائیں گی، آپ لوگوں کو تماچے مارے جائیں گے، آپ لوگوں کو بے پالان اونٹوں پہ سوار کیا جائے گا، آپ لوگوں کو کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے درباروں میں، شام کے درباروں میں، گلی کوچوں میں پھرایا جائے گا، آپ لوگوں کے اوپر بھی ظلم و ستم کیا جائے گا۔ عزادارو، اس وقت مولا کے گھر میں کوحرام برپا ہوا اور اس وقت مولا اپنے بیٹے حسن کو فرماتے حسن بیٹا اس ملعون نے مجھے ایک ضربت چلائی ہے، اس کے اوپر بھی ایک ضربت چلانا، اور یہ میرا قاتل خوف زدہ ہے، یہ میرا قاتل سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، جو مجھے شربت دی جا رہی ہے میرے اس قاتل کو پلائی جائے۔ عزادارو، سنو گے جملہ، میرے آقا مولا بہت مہربان انسان تھے جو اپنے قاتل کے اوپر بھی اتنا رحم کھا رہے ہیں۔
میرے آقا و مولا پوری زندگی میں ان کی ہمسائیگی میں کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی فقیر بھوکا نہیں سوتا تھا۔ میرے آقا و مولا غریب پرور تھے، یتیم پرور تھے، فقیر پرور تھے، مسکین پرور تھے۔ یہاں ملتا ہے کہ میرے آقا و مولا کو جب دفن کر کے شہزادے آ رہے تھے، اس وقت مولا حسن کا اور مولا حسین کا ایک خرابے سے گزر ہوا اس کھنڈرات میں جب جاتے ہیں، یہ دونوں شہزادے دیکھتے ہیں ایک بوڑھا شخص ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ فریاد کر رہے ہو۔ ایک ایسا شخص تھا، ایک ایسی ہستی تھی جو میرے تک کھانا پہنچاتی تھی اور میرے تک کھانا لے آتی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا اور کیا ان کے علامات بتائیں، ان کی کیفیت کیا تھی، جب اس بوڑھے شخص نے، نبی شخص نے مولا کی علامات بتائی کہ میرے پاس کھانا لے کے آتے تھے، اپنے دہن مبارک سے چبا چبا کے میرے منہ میں لقمہ دیتے تھے۔ عزادارو، ان شہزادوں نے، مولا حسن اور مولا حسین نے فرمایا وہ میرے بابا علی تھے، وہ آج شہید ہو گئے ہیں، ہم دفن کر کے آ رہے ہیں۔ عزادارو، اس وقت نبی نے شخص نے مولا کی محبت میں، مولا کی مودت نے یہی عرض کیا اب میرا بھی اس دنیا میں جینا فضول ہے۔ سر کو پتھر میں مارا اور سر کو اس زمین میں مارا اور شہید ہو گیا مولا کی مودت میں۔ وا غربتا وا علیا وا مظلوما انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامر